حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم جب بغور اپنے اپنے حال کے اوپر توجہ کرتے ہیں، عرفاء اولیاء فرماتے ہیں ہمارا اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے سست اور کاہل ہونا اور معاصی پر، گناہوں پر ہماری جرأت کا ہونا، کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ ان کی جزا اور سزا اگلے جہان ہوگی، اور ہم کہتے ہیں یہ جہان مٹھا تے او کہیں ڈٹھا، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ابھی اگلا جہان بڑی دور ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ وہ بات کی بات کہ توبہ کی توفیق نصیب ہو یا نہ ہو، مگر یہ جتنے میرے خطابات ہیں اس موضوع پہ ہوں گے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر آپ اعمال حسنہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تابع فرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، تو اس کا صلہ، اجر، جزا اگلے جہان میں تو ملے ہی گا، اس جہان میں بھی ملتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، تابع فرمانی نہیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کی سزا اگلے جہان میں تو ہوگی ہی، اس جہان میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور گفتگو کو ہم سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے، آپ دیکھیں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں کھول دیا انعام یافتہ کون ہے، فرما اولئک مع الذین انعم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہوں کو اللہ پاک نے انعام یافتہ فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پورا قرآن پاک ان انعام یافتہ لوگوں کے احوال سے بھرا ہوا ہے، کیسے کیسے انبیاء علیہم السلام اللہ کی تابع فرمانی کرتے گئے اور کیسے کیسے ان پر اللہ کی عنایات اور لطف و کرم ہوتے گئے۔ یہ اگلے جہان کی بات نہیں، اس جہان میں قرآن بیان کرتا ہے کیسے کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی تابع فرمانی کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور کیسے ان پر عنایات ہوئی۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، سیدنا یعقوب و یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو ایک استاد جو ہوتے ہیں وہ بنیاد دیتے ہیں
اس کے اوپر پھر بندہ عمارت کھڑی کرتا جاتا ہے اور 4 گروہ بھی بتا دیے. اب قرآن کا مطالعہ کریں. اب میں ایک بات کو بھی شروع کروں گا نا پھر ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. بنیادی چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ تھے ان سب نے اللہ کی تابع فرمانی کی، اور بدلے میں اس جہان میں اللہ نے ان پر عنایات فرمائی. ابراہیم علیہ السلام راضی برضا ہوئے، اللہ نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی. اسماعیل علیہ السلام راضی برضا ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ نے چھری کو ذبح کرنے سے روک دیا. یوسف علیہ السلام راضی برضا ہوئے، اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. دوسری طرف قرآن بیان کرتا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب آیا، عذاب آیا. نافرمانی کی اور نافرمانی کے باعث ان پر تیرا عذاب آیا. اب یہ جو صاحبان عتاب ہیں جن پر خدا کا عذاب اور عذاب آیا، ان کا بھی قرآن مفصل ذکر کرتا ہے. ابلیس کو آپ پڑھیں، نمرود کو آپ پڑھیں، فرعون کو آپ پڑھیں، قارون کو پڑھیں، شداد کو پڑھیں، حامان کو پڑھیں. یہ سارے لوگ غیر المغضوب کی فہرست میں آتے ہیں. انہوں نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی اور کیسے اس جہان میں ان پر خدا کا عذاب آیا. کیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکومت دی، عزت شان مرتبہ دیا، اس نے نافرمانی کی، اور کس طرح اللہ نے اس کے لاؤ لشکر سمیت اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. تو یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس موضوع کے اوپر ہم ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک ہستی ہم لے لیتے ہیں انعمت علیہم میں سے، صراط الذین انعمت، انعام یافتہ لوگوں میں سے ایک ہستی لے لیتے ہیں، اور دوسری طرف غیر المغضوب صاحبان غضب میں سے ایک کو لے لیتے ہیں. اب آپ کے سامنے میں ڈیٹیل سے عرض کر دوں گا، آپ دیکھیں، آپ نتیجہ خود اس میں سے آپ اخذ کر لیں گے. تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارا جو خیال ہے یہ خیال باطل ہے کہ اگلے جہان میں جزا سزا ہوگی. اس جہان میں بھی جزا و سزا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کا ذکر کیا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ پاک نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس دن آپ نے شکار نہیں کرنا. انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کے منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا سو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ. کیا فرمایا؟ بندر ہو جاؤ، ذلیل. تو اب دیکھیں اس جہان میں ہوا ہے. آج بھی حضور علیہ السلام کے تو فعل، حضور علیہ السلام کی ساری امت پر من حیث القوم تو ویسے عذاب نہیں آتا جیسے پہلی قوموں پہ آتا تھا. اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا، بندر بنا دیتا تھا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا، کئیوں پہ پتھروں کی بارش برسائی. سمجھیں، یہ سارے آئیں گے چیزیں. مگر آپ بغور دیکھیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبہ کرنے کے لیے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، رجوع کرو، بندہ بن جاؤ، معافی مانگ لو، تابع فرمان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تنبیہات آتی ہیں. کبھی زلزلے آتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، اربوں خربوں کا نقصان ہوا. کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، اربوں خربوں لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. مال مویشی ڈوب جاتے ہیں، بندے ڈوب جاتے ہیں، گھر بار برباد ہو جاتے ہیں، مال مویشی برباد ہو جاتے ہیں. کہیں آگ لگ جاتی ہے. میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ، کہ میلوں میل گندم ہے، آگ لگ گئی، ساری کی ساری جل کے خاک ہو گئی. ہمیں طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں.
تنگ دستیاں آتی ہیں، فکر و فاقہ آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، گھر سے تنگ دستی نہیں جاتی ہے، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں ہرگز نہ بھولیں، یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام صالحین خدا کے محبوب برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات جدا ہیں۔ ان کے اوپر جتنے بھی مصائب آلام ازمائشیں آئیں، وہ ان کے مراتب کو اور بلند کرنے کے لیے تھی۔ صبر کرتے، اس پر صبر کرتے، اور انبیاء علیہ السلام سے تو پھر ان کی امتوں کو اسوہ ملتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا دیکھو میرے نبیوں پہ کیا کیا مصیبت آئی، مگر انہوں نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، راضی برضا رہے ہیں۔ تم بھی ایسے کرو۔ تو صالحین پر اگر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مشکل تکلیف آتی ہے تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، مگر ہم بات کر رہے ہیں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے۔ ہمارے اوپر جتنے بھی مصائب ہیں، آلام ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ جزا و سزا اگلے جہان میں ہوگی، اگلے جہان میں تو ہوگی، اس جہان میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک نے حضرت آدم اور ابلیس کے ذکر کو شروع کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، آپ دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم عطا کیا، نور علم سے بہرہ یاب کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلافت و نیابت کا تاج پہنایا۔ آدم علیہ السلام کو الانسان سری وانا سر، انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں، انسان کو اپنا راز کہا، اور فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہو گئی، پھر میں نے انسان کو بنا دیا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ بھی انسان کا شرف ہے۔ کل مخلوقات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان، اللہ رب العزت کی جان اور پہچان جو انسان کرتا ہے، اللہ کی اور مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو اتنی عزتیں عطا کیں، اللہ پاک نے ان کو نوری لباس عطا کیا، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ لاکھوں فرشتوں کے جھرمٹ میں، جلوس میں جنت میں لے گئے، جنت میں رکھا ان کو، اور ان کی اہلیہ کو بھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ پاک نے فرمایا آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو سب تمہارے لیے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب توجہ کریں میری طرف، ذرا آپ توجہ رکھنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اتنی عزتیں دیں، عظمتیں دیں، علم دیا، ہاتھوں سے بنایا، نیابت دی، خلافت دی، لباس فاخرہ پہنایا، سر پہ نورانی تاج پہنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں مالا اعلیٰ میں قرب خاص عطا کیا، اور ساتھ فرما دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام، اس پر میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی، آپ سب جانتے، آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے پر بھول گئے۔ اس نے آپ کے سامنے وہ موت والی کیفیت بڑھائی، پنڈلیاں پنڈلیوں سے جوڑیں، اور سکرات کی جو کیفیت ہوتی وہ بڑھائی، اور میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے۔ اس نے قسم کھا کے کہا، وَقَاسَمَهُمَا رَبَّهُمَا، اس نے قسم کھا کے کہا، اس نے کہا رب کی قسم، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کے اس نے کہا اگر یہ کھا لو گے تو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اس کی جھوٹی قسم پہ آپ نے اعتبار کر لیا اور آپ نے وہ کھا لیا۔ اور جب
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود حضرت آدم علیہ السلام کا دفاع کیا، فرمایا فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا پس وہ بھول گئے، تو آپ سب جانتے ہیں بھولنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام بھول گئے، اور اس کو علماء اجتہادی خطا کہتے ہیں، اجتہادی، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے علم، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھے کہ یہ کام صحیح ہے، مگر اجتہاد غلط ہو جائے، تحقیق میں غلطی رہ جائے، تو فرمایا بندے چونکہ تیری نیت صحیح تھی مگر اجتہاد میں تجھ سے غلطی ہو گئی، پھر بھی تیرے لیے ایک اجر ہے چونکہ تیری نیت صحیح تھی۔ تو اجتہادی خطا اس کو علماء نے بیان کیا، اجتہادی خطا، کہ آپ نے اپنے علم سے سمجھا کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ میرے رب کے نام کی قسم نہ کھاتا۔ تو بہرحال اب یہ سن آئے کہ اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم عطا کیا، جنت میں رکھا۔ جب آپ بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے لباس بھی اتار لیا، اور آپ کو پھر حاجت ہو گئی پیشاب پخانہ کی، تو وہ تو مقدس جگہ ہے، تو آپ دوڑنے لگے ادھر ادھر۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا پوچھو اس کو، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمیں بتانے کے لیے، تو عرض کی کہ مجھے حاجت ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، یہ جگہ پیشاب پخانے کی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بڑی اس پر ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، وہ بڑا روئے، انہوں نے درختوں کو جپھے مار مار کے پکڑا، مگر فرشتوں نے پکڑ کے کہا نہیں جی اب آپ کو نیچے جانا ہی پڑے گا۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، آدم علیہ السلام سرکار پھر نیچے آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیچے آ گئے تو فوراً اللہ کی طرف راجع ہوئے، فوراً آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ فرق ہے ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ کی طرف راجع ہوئے، اپنے گناہ پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنی اس غلطی کا آپ کو احساس ہوا، اور بارگاہ رب لم یزل میں ندامت اور شرمندگی سے آپ گر پڑے اور استغفار کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ اور آپ غور کریں، ایک دن، 2 دن، 10 سال، 20 سال، 100 سال نہیں، 300 سال بیت گئے آدم علیہ السلام کو روتے روتے، اللہ سے معافیاں مانگتے مانگتے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا 10 سال 20 سال روتا، معافی مانگتا، ہم تو 20 سال بھی نہیں کرتے، 10 دن 20 دن دعا کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے آدم علیہ السلام کے احوال کو بیان کر کے اولاد آدم علیہ السلام کو ازل سے ہی سبق سکھا دیا، میں تم ابن آدم ہو، اپنے بابا آدم کے راستے پہ رہنا۔ دیکھو 300 سال بیت گئے، ایک تو فوراً راجع ہو گئے، غلطی مان لی کہ غلطی ہوگی مولا، پھر اس پہ نادم ہوئے، پھر شرمندہ ہوئے، پھر روئے، اور 2 سال 10 سال نہیں 300 سال روئے۔ کتنی دیر؟ 300 سال تک اللہ کے حضور روتے رہے اور سبق سکھایا، اے اولاد آدم، بھلے 300 سال گزر جائے میں دعا قبول نہ کروں، اپنے بابا آدم کی طرح میرا در چھوڑ کے نہ جانا، میرا در چھوڑ کے میری بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرا دامن رحمت نہیں چھوڑنا، میرے در کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا، میرے در پہ گرے رہنا، معافی مانگتے رہنا، روتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا، بھلے 300 سال ہی گزر جائیں۔
اور حضور اسلام نے فرمایا ازل سے لے کے اب تک ساری اولاد آدم کے آنسو اکٹھے کیے جائیں، جس وجہ سے بھی انسان روتے ہیں، سارے انسانوں کے آنسوں کو اکٹھا کیا جائے۔ بابا آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ ساری اولاد کے آنسو اکٹھے ہو کے بھی بابا آدم کے آنسوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا آپ روئے، مگر اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا۔ اور پھر اللہ نے خود 300 سال کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ القاء کیا کہ میرے آدم آپ مجھ سے یوں دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس سے معافی مانگی، اس کی بارگاہ سے رحمت کے خواستگار ہوئے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس پہ آپ کو ایک بڑی لطیف بات سناؤں، توجہ کرنا، جو لوگ صوفیہ، تصوف، سلوک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے خاص پیغام ہے۔ اولیاء و رفاع فرماتے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام نبی خدا ہیں، بتقاضۂ بشریت ان سے بھول ہو گئی، اللہ نے لباس فاخرہ بھی لے لیا، جنت سے بھی اتار دیا، وہ 300 سال روتے بھی رہے، سارا کچھ ہوا، مگر اللہ نے نبوت سلب نہیں کی، اللہ نے نبوت۔ تو فرماتے ہیں بندے سے بتقاضۂ بشریت کوئی بھول ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، مگر وہ اس پہ شیطان کی طرح کرے نا، رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگنے لگ جائے اور رونے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ، اور نبوت تو بہت اونچا مقام ہے نا، ولایت چھوٹا مقام ہے، فرمایا میرے بندے اگر تو ہر حال میں میری طرف رجوع کرے گا نا، تو ولایت کے مرتبے پہ، اور غلطی خطا ہو گئی، تو نے غلطی اپنی مان لی اور اللہ کے میرے حضور معافی مانگنے لگ گیا، تو فرمایا گرفت ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے منزل بند ہو جائے گی، لطائف بند ہو جائیں گے، روحانی ترقی رک جائے گی، ناراضگی ہوگی، مگر اگر آدم کی طرح تو نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، تو بالآخر معاف بھی کر دوں گا اور ولایت بھی نہیں لوں گا، ولی قائم رکھوں گا۔ ارے نبوت نہیں ختم ہوتی، غلطی ہو جائے تو ولایت کیسے ختم ہو سکتی؟ شرط یہ آدم علیہ السلام کی طرح در مولا سے بندہ جڑا رہے، معافی مانگتا رہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، اور اس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں، یہ دل کی تختی پہ لکھ لے بات، ہم اولاد آدم ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں، اور اے اولاد آدم تمہارے بابا کی سنت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، معافی مانگو۔ اگر ابلیس کی طرح کوئی غلطی پہ اکڑ جائے اور تکبر کرے اور معافی نہ مانگے اور رجوع نہ کرے تو سمجھو وہ ابلیس کا بیٹا ہے، وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ابلیس کو آپ دیکھ لیں، ابلیس کو آپ دیکھیں، یہ میں نے تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا پیش کیا، اب آپ ابلیس کو دیکھیں۔ ابلیس جو ہے ہرگز نہ بھولیں یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، جن تھا، یہ آگ کا بنا ہوا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دی، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا، اس کی عبادت سے خوش ہو کے اس جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اوپر پہلے آسمان میں بلا لیا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد مشہور ہوا کہ بڑا عبادت گزار ہے، زمین پہ چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے، صحراؤں میں سجدے کیے، فضاؤں میں عبادت کی، سمندروں میں عبادت کی، پہاڑوں پہ عبادت کی، صحراؤں میں عبادت کی، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی۔
اور پھر خوش ہو کے اللہ نے اوپر بلا لیا. اوپر پھر اتنی عبادت کی کہ وہاں عابد مشہور ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اور ترقی دی، دوسرے آسمان پہ بلا لیا. دوسرے آسمان پہ امام غزالی فرماتے اس کا لقب زاہد مشہور ہوا کہ بڑا زاہد ہے، بڑا زہد اختیار کرنے والا ہے. پھر اللہ نے خوش ہو کر اور ترقی دی، تیسرے آسمان پہ بلا لیا، وہاں اس کا لقب عارف مشہور ہوا. پھر اللہ نے اور ترقی دی، پانچویں آسمان پہ چلا گیا، وہاں اس کا لقب تقی مشہور ہوا، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. پھر اللہ نے اور ترقی دی، چھٹے آسمان پہ بلا لیا. اب آپ دیکھیں ہے جنات میں سے، مگر عبادت کرتے 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 اتنا علو پایا کہ چھٹے آسمان پہ آ گیا. اب چھٹے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خازن بنا دیا، اپنے خزانوں کی ساری چابیاں اس کو دے دی، خزانچی بنا دیا، سارے خزانوں کی چابیاں اس کو دے دی. اور سب سے زیادہ پھر بلندی دے کے اپنے حضور بلا لیا، سب سے زیادہ اپنا تقرب عطا کر دیا، فرشتوں کا استاذ بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا، سارے خزانوں کی چابیاں دے دی. اور امام غزالی فرماتے ہیں مگر لوح محفوظ ساتویں آسمان پہ اس کا نام عزازیل لکھا ہوا تھا. کیا نام تھا؟ ساتویں آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل ابلیس کو کہتے ہیں. عزازیل مانا ابلیس، اور ابلیس کا معنی ہے جو رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا. ابلیس کسے کہتے ہیں؟ جو رب کی رحمت سے نا امید ہو. اب آپ دیکھیں یہ اس طرح درجہ بدرجہ ترقیاں کرتے یہاں پہنچ گیا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ان کے 1000 سال کے بعد جنات کو بنایا، ان کے 1000 سال کے بعد انسان کو بنایا. اور پھر اب جب آدم علیہ السلام بن گئے تو اللہ نے سارے فرشتوں کو بلایا، کہا اس کو سجدہ کرو. تو سارے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدے میں گر گئے، مگر یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیسے بہتر؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیلیں دینے لگ گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے یا اللہ تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ میں علو ہے، چمک ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، تپش ہے، کمال ہے. مٹی میں عجز ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے، خاک ہے. یہ دعویٰ اس نے کیا. وہ کہنے لگا میں بہتر ہوں، اور اکڑ کے کھڑا ہو گیا. جب تک رب ذوالجلال نے چاہا فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی، اس کو کہتے ہیں تعظیم اور تکریم کا سجدہ، آدم علیہ السلام کا ادب کروانے کے لیے، آپ کی عزت اور شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرو. جب تک اللہ نے چاہا فرشتے سجدے میں رہے. اور یہ آپ کی طرف آدم علیہ السلام سرکار کی طرف پیٹھ کر کے اکڑ کے ایسے کھڑا رہا. جب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد رہ گیا، تو فرشتے فوراً سجدہ شکر کے لیے پھر دوسرے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بچا لیا، ہم تیری نافرمانی سے محفوظ ہو گئے. اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے کہا اب نماز میں 2 سجدے ہی ہوں گے، 2 سجدے ہی ہوں. اب یہ ابلیس جب اس نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اپنے مرتبے پر اس نے تکبر کیا، اور یہ نہ دیکھا کہ آرڈر کون دے رہا ہے، اور مٹی کی طرف اس کا دھیان جا رہا تھا. توجہ کرنا، مٹی کی طرف اس کا دھیان جا رہا تھا، ادھر دھیان نہیں جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کیسے کیسے اس پر فضیلت عطا کی ہے. استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علت سوری کے اعتبار سے آدم علیہ السلام ابلیس سے یوں افضل تھے کہ اللہ نے فرمایا، بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا ہے.
فرمائے ابلیس تو آدم سے کیسے افضل ہو گیا؟ تیری صورت کو اس نے کب اپنی صورت کہا ہے؟ انسان کی صورت کو اپنی صورت کہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو شیطان پر جو بھی فضیلت دی، کہتے علت فاعلی کے اعتبار سے دیکھیں، حضرت آدم ابلیس پر جو فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے کہا کن۔ جب بھی خلق کو پیدا کیا، جس بھی شے کو پیدا کیا، امر کن فرمایا، فرمایا کن ہو جا، وہ ہونے لگی اور ہو گئی۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی تو امر کن سے نہیں بنایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے۔ فرمایا ابلیس تجھے یہ کہاں شرف حاصل ہے کہ رب نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ سارا جسم فرشتوں نے بنایا مگر چہرہ نہیں بنا سکے، چہرہ خود رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا چہرے پہ نہ مارا کرو کیونکہ یہاں میرے مولا کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں نے عرض کیا، فرشتوں نے یا اللہ تو نے جنات اور انسانوں کے لیے دنیا اتنی حسین بنا دی ہے، ہر طرف حسن ہی حسن ہے، نفس کی تمانیت کے سامان سے دنیا بھری ہوئی ہے، ہر طرف آسائشیں آسائشیں، راحتیں راحتیں، خوبصورت ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں، چاند سورج سے دنیا کو مزین کیا، زمین میں صحرائیں، پہاڑیں، فضائیں، آبشاریں، چشمے، نہریں، دریا، باغات، ہر طرف حسن ہی حسن ہے۔ اتنی حسین دنیا بنائی ہے تو نے انسانوں اور جنوں کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ جنت ہمیں دے دے، جنت ہمیں دے دے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں ہٹو پیچھے، تمہیں کیوں دے دوں؟ یہ جنت تو میں نے ان کے لیے بنائی ہے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو فرمایا اے ابلیس تو آدم سے کیسے افضل ہو گیا؟ پھر استاد جی فرماتے ہیں علت غائی کے اعتبار سے بھی آدم علیہ السلام ابلیس سے افضل ہے۔ کیوں کہ فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خود رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرمایا انسان کے لیے اپنی خلافت و نیابت کا خود رب نے اعلان کیا۔ ابلیس تیری نیابت کا کب اعلان کیا ہے اس نے؟ مایا یہ شیطان کا ظام باطل تھا، اس کا غلط گمان تھا، خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور وہ جھوٹا تکبر کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ تو عزیزان محترم یہ ابلیس کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے دفع ہو جا، قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین، میری بارگاہ سے نکل جا، تم مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ توجہ کرنا، ابلیس کا پڑھ کر آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ابلیس بڑا خوبصورت تھا، بڑا عالم فاضل تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، خوبصورت اللہ نے اس کو پر عطا کیے تھے، عالم اور فاضل تھا، یہ عبادت گزار تھا، یہ فرشتوں میں نیک مشہور تھا، یہ سارے فرشتوں کا استاد اور بزرگ تھا، یہ اللہ کے خزانوں کا خزانچی تھا، یہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب تھا۔ یہ جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے یہ سارا کچھ سلب کر دیا، لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو فوراً مسخ کر دیا۔ اس کی شکل وہ جو عالموں والی بزرگوں والی حسین صورت تھی وہ اللہ نے سلب کر لی اور خنزیر کی شکل بنا دی اس کی، اور اس کا سر اونٹ جیسا کر دیا، سینہ بڑے اونٹ کی طرح کر دیا، اس کے درمیان اس کا چہرہ بندر کی طرح کر دیا، اس کی دونوں آنکھیں لمبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی ہیں، اس کے نتنے کھلے بنا دیے جیسے پچھلے لگانے والے کا لوٹا ہو، اس کے ہونٹ بیل کی ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے کر دیے، اور خنزیر کے دانتوں کی طرح اس کی داڑھی کر دی۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، کبھی بھی اپنے علم کی وجہ سے
کبھی بھی اپنے عمل کی وجہ سے، کبھی بھی اپنے زہد ورا تقوی کی وجہ سے، کبھی بھی اپنے عہدے منصب کی وجہ سے ٹھوکر نہ کھا جانا۔ اللہ نے اجل سے ابلیس کا سارا حوال بیان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بیان کر دی۔ اس نے کہا لوگو اس سبق کو یاد رکھنا، کبھی اللہ کی بے نیازی سے لاپرواہ بے پرواہ نہ ہونا۔ جس نے یہ علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے، عہدہ منصب دیا ہے، ولایت عطا کی ہے، حسن دیا ہے، دولت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، وہ جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔ اس کی بے پرواہی سے ڈرتے رہو، اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہو۔ ایک سیکنڈ میں چاہے تو وہ بادشاہ کو فقیر کر سکتا ہے۔ اجل سے اس نے پیغام دے دیا، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، جب چاہوں عزت دیتا ہوں، جب چاہوں عزت لے لیتا ہوں اور ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ دیکھیں ابلیس نے آج تک توبہ نہیں کی، ابلیس نے آج تک توبہ نہیں کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے فوراً رجوع کیا، فوراً معافی مانگی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ابلیس آج تک توبہ نہیں کر سکا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوم میں لکھا ہے، اس واقعے کے زمرے میں آپ نے فرمایا دیکھو غور کرو، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، خطا ہوئی، اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، مگر ان کی خطا کی بنیاد بھول تھی۔ اللہ نے خود فرمایا بھول گئے۔ جب بھول گئے تھے تو فوراً اللہ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر ابلیس کی خطا کی بنیاد تکبر ہے۔ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ داتا صاحب تکبر اتنی بری چیز ہے کہ دیکھو ہزاروں سال بیت گئے، آج تک ابلیس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں اس سے عبرت پکڑو، اللہ تمہیں علم دے، عمل دے، زور ورا تقوی دے، عزت شان دے، مقام دے، پیسہ دے، کبھی اس پہ تکبر نہ کرنا۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر مشرک روز مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ کفر اور شرک سے بھی بڑا گناہ ہے تکبر کرنا۔ اس نے کہا بڑے سے بڑے گناہگار کو توفیق توبہ دے سکتا ہوں، مگر جو تکبر کرے اس کو کبھی بھی توفیق توبہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگے گی، مگر متکبر آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو۔ تو آج ہمارا یہ سبق تھا میرے آپ کی خدمت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام صراط الذین انعمت علیہم، ان کے گروہ میں سے ہم نے لیا، اور غیر المغضوبی غضب یافتہ جو لوگ ہوئے ان میں سے ابلیس کو ہم نے لیا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا کئی مہینے ہمارا سبق جاری رہے گا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میں آپ سارے دوستوں سے جتنے بھی آپ محبت کرتے ہو، تشریف لاتے ہو، میرے دل کا سرور ہے۔ میں جلوت خلوت میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، آپ پہ خوش ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ سارے دوست استقامت سے تشریف لاتے رہنا، آپ کو بڑا لطف آئے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ ابھی تو ہم نے یہ ابتدائی اور مقدمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔